أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. نبی آتے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے. ہر وقت نے جد اشکا دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے. دیوانے نیوں دانے نے جڑے در ولیاں تے جاندے نے. دیوانے نیوں دانے نے جڑے در ولیاں تے جاندے نے. نبیاں تے ولیاں دے پاک مزاراں تے سب معاف سزاواں ہوندیاں نے. نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے. سبحان اللہ. سبحان فیض داتا علی حجویری تو خواجہ میری کہندے نے. فیض بابا یوسف علی نگینا تو منیر احمد یوسفی کہندے نے. تھے ناقص کامل جو آوے سب نانو عطاواں ہوندیاں نے. نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج ہم چھٹی سحری ٹرانسمیشن میں منیر اسلام ٹی وی پر لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ پروگرام بافیضان نظر پیر طریقت رہبر شریعت امین علم لدنی منظور نظر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ منظور نظر بابا سرکار نگینہ رحمہ منیر اسلام پیر منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور نظر عنایت سے صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت سجادہ نشین پیر بشیر احمد یوسفی صاحب مدعا ذوالہ العالی اور تمام صاحبزادگان والا شان کی نظر عنایت سے یہ پروگرام چل رہا ہے. اور آج کا جو موضوع ہے وہ یتیم کی پرورش ہے کہ یتیم کے بارے میں اسلام نے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا. قرآن مجید میں یتیم کے بارے میں کیا حکم ہے اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یتیم کے بارے میں کیا حکم ہے. اس کے لیے آج جو ہے ہم گفتگو علماء کرام سے فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو ہے وہ تشریف رکھتے ہیں عظیم حضرت علامہ مولانا مفتی ناظم محمود اویسی یوسفی صاحب،
اور اس طرح ہی وہ مبلغ اسلام محمد عاطف یوسفی صاحب وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیں گے، اور پھر ان سے یتیم کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی۔ سید کونین حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور غلاموں کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، یہ سب ابتر زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درائے رحمت سے سب نے حصہ پایا، یتیموں نے بھی حصہ پایا، مسکینوں نے بھی حصہ پایا، بیواؤں نے بھی حصہ پایا۔ ہر جو زندگی گزار رہا تھا مشکل ترین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں جو ہے وہ برکت نازل فرما دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھتے ہیں کہ وہ ابیضا یستسقی الغمامہ بوجہہ ثمال الیتامى عصمۃ للارامل، کہ وہ گوری رنگت والے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے چہرہ انور کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے والی اور بیواؤں کا سہارا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ابو طالب نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اور جو وسیلے کے منکر ہیں، وسیلے کو نہیں مانتے، وہ نہ قرآن مجید پڑھتے ہیں نہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو ادب والوں کے پاس بیٹھ کر نہیں پڑھتے۔ جب تک انسان ادب والوں کے پاس نہیں بیٹھے گا، نہ اسے قرآن مجید کی آیت کا پتہ چلے گا، نہ احادیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ چلے گا، نہ اسے محبت کا پتہ چلے گا، نہ اسے تعظیم کا پتہ چلے گا۔ ادب و احترام، محبت تبھی انسان کے دل میں آتا ہے کہ جب وہ ادب والوں کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کی آیات بھی پڑھتا ہے اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنا وسیلہ سکھایا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1384 میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نبینہ صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بات کے اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ کریم مجھے آنکھیں عطا فرما دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا فرماؤں، اور اگر تو صبر کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، جا اچھی طرح وضو کر، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کر، تحیۃ الوضو کے نفل پر، پھر یہ دعا کر۔ اس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر 2 رکعت نفل ادا کی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے دعا سکھائی۔ کون سی دعا؟ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عظیم صحابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، پر اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمہ، اے میرے اللہ میں تجھ سے تیرے رحمتوں والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ آتا ہوں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اتوجہ بکا الی ربی فی حاجاتی ہذہ لتقضی لی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس حاجت کے لیے اپنے رب کی طرف متوجہ آتا ہوں تاکہ میری دعا قبول ہو جائے۔ اللہم فشفیع فیہ، اے میرے اللہ ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ علامہ شوکانی جسے ابن تیمیہ کے مقلدین اور اہل حدیث حضرات اپنا امام مانتے ہیں، انہوں نے تحفۃ الذاکرین کے صفحہ نمبر 161 پر لکھا ہے کہ جب اس نبینہ صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ دعا پڑھی اور دعا پڑھ کے کھڑے ہوئے تو اللہ کریم نے ان کی آنکھیں روشن فرما دی۔ تو یہ کیسے روشن فرمائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جب انہوں نے دعا کی تو اللہ کریم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون میری بارگاہ میں آیا، یہ دیکھا ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لے رہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ کریم نے ان کی جو آنکھیں تھیں ان کو روشن فرما دی۔ اور ایک یہ بھی یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم کو کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرمائے۔ تو ہمیں یہ مسئلہ بھی بتا دیا کہ جب کوئی تمہیں
مسئلہ درپیش آ جائے تو تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر دعا مانگو، وسیلہ لے کر دعا مانگو، یا اللہ کے جو نیک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے دعا کے لیے گزارش کرو۔ جب ان سے دعا کے لیے گزارش کرو گے اور وہ تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان نے یہ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ وہ گوری رنگت والے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے چہرہ انور کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آگے یہ انہوں نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے والی اور بیواؤں کا سہارا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں سے بھی محبت کرتے، مسکینوں سے بھی محبت فرماتے، بیواؤں سے بھی محبت فرماتے، اور قیامت تک کے آنے والوں کو یہ بتا دیا کہ جو اللہ کی مخلوق سے محبت رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد ارشاد یوسفی صاحب، اور یہ بہت خوش نصیب ہیں کہ کل ماشاءاللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے خوشنودی کے لیے اور بابا سرکار علیہ رحمہ کی نگاہ سے یہ عمرے کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ تو ان کی بارگاہ میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ کل جا کر ہمارے لیے بھی اور ناظرین کرام کے لیے بھی جب آپ بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوں تو وہاں پر ہمارا سلام پیش کریں اور ہمارے لیے بھی دعا رکھیں۔ اور وہ خوش نصیب ہیں کہ جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ مبلغ اسلام محمد ارشاد یوسفی صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آج ہمارے ناظرین کو بابا سرکار علیہ رحمہ نگینہ علیہ رحمہ کا کوئی کلام سنائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بدل گئی ہیں رتبہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھے درود حضور شافی یوم النشور حکم ہے رب دو سرا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد نصیحت نگین دیا رکھ دل نو درود آباد رکھ جے چھامیں تو کرنا قلب صفا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد بدل گئیاں رتاں تے آیاں بہاراں
مدینے نو جامن دے دن سبحان اللہ، سبحان اللہ، گئے نے محمد پیارے دے درو تے جا کے تے دکھڑے سنامن دے دن آ گئے نے سبحان اللہ۔ سی جنانو سدے پیارے نے گلے ٹرے کافلے او مدینے دے ولے سی جنانو سدے پیارے نے گلے ٹرے کافلے او مدینے دے ولے محمد دے روزے دی چم چم کے جالے مقدر جگہ مل دے دن آ گئے نے محمد دے روزے دی چم چم کے جالے مقدر جگہ مل دے دن آ گئے نے تو اٹھ دلا جوت نینا دی جولا تو جنا بھی رو سکے اج رج رج کے رولا تو اٹھ دلا جوت نینا دی جولا تو جنا بھی رو سکے اج رج رج کے رولا نہنجوان دے رکھ بکے ہوں خزانے اے موتی لٹا من دے دن آ گئے نے نہنجوان دے رکھ بکے ہوں خزانے اے موتی لٹا من دے دن آ گئے نے اٹھو ساتھیو راہ ہجر دی نبیڑو تے وقت سحر ساز دل دے نو چھیڑو اٹھو ساتھیو راہ ہجر دی نبیڑو تے وقت سحر ساز دل دے نو چھیڑو کرو اے نظارے کہ تارے ویرو مل کرو مل رولا مل دے دن آ گئے نے کرو اے نظارے کہ تارے ویرو مل کرو مل رولا مل دے دن آ گئے نے پیلا اپنی نظراں دے اج جام ساکے تو دے سارے رندانو انعام ساکے پیلا اپنی نظراں دے اج جام ساکی تو دے سارے رندانو انعام ساکی تو پیندا بھی جاتے پلاندا بھی جامی کہ پیمل پلامل دے دن آ گئے نے تو پیندا بھی جاتے پلاندا بھی جامی کہ پیمل پلامل دے دن آ گئے نے مبارک راہی مدینے نو جانا تے روزے دے گرد
जा चक्कर लगाना, मुबारक राई मदीने नु जाना, ते रोज़े दे गिरद जा चक्कर लगाना, बुलाओ भी यूसुफ नु आका नु कहना, के मुड़ फिर गुलाम दे दिन आ गए ने, बुलाओ भी यूसुफ नु आका नु कहना, के मुड़ फिर गुलाम दे दिन आ गए ने, बदल गए रुतां ते आया बहारा, मदीने नु जामल दे दिन आ गए ने, मुहम्मद प्यारे दे दर ते जाके ते दुखड़े सुनामल दे दिन आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, बहुत खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद इरशाद यूसुफ़ी साहब बाबा सरकार नगीना रहमा का कलाम जो है वो इरशाद फरमा रहे थे। तो मैं मुफ्ती साहब की तरफ चलता हूँ। मुफ्ती साहब, आपको मुनीर इस्लाम टीवी पर छठी सारी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। मुफ्ती साहब, ये इरशाद फरमाए कि यतीम किसे कहते हैं और शरीयत मुताहरा में हकीकी तौर पर यतीम कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यतीम शरीयत मुताहरा में उस शख्स को कहते हैं कि जिसका बाप फौत हो जाए जी, और वो शख्स जब तक नाबालिग है तब तक वो यतीम शरई तौर पर कहलाएगा। जब तक नाबालिग है। जब तक नाबालिग है। जब वो बालिग हो जाएगा तो वो हकीकी तौर पर यतीम नहीं, वो फिर उर्फ़ी तौर पर यतीम होगा। इसी तरह ये इंसानों के अंदर है कि इंसानों में यतीम वो शख्स होता है जिसका बाप फौत हो जाए। जानवरों में यतीम वो जानवर कहलाता है कि जिसकी माँ मर जाए तो वो जानवर यतीम होता है, यानी कि फिर उसकी देखभाल करना ये वो फिर किसी और के ज़िम्मे होता है। लेकिन शरीयत मुताहरा के अंदर जो अहकामात और जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उनके तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से इरशादात फरमाए कि वो यतीमों के हवाले से काफ़ी मजबूत उनके तहफ़्फ़ुज़ात अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया। माशाल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताएं इस्लाम में यतीम की क्या अहमियत है? इस्लाम के अंदर यतीम की बहुत बड़ी अहमियत है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि तहफ़्फ़ुज़ात यतीम को मुकम्मल दिए। क्यों कि यतीम बच्चा वो होता है जब नाबालिग, क्योंकि वो अभी नासमझ की उम्र में होता है, उसको नहीं पता कि नफ़ा नुकसान और उसकी ज़िंदगी का जो आगे मामला होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला करीम और रहीम ज़ात है जी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने कुरान करीम के अंदर कम व बेश 23 मकाम पर यतीम का ज़िक्र फरमाया। 23 मकामात पर यतीम के हवाले से, यतीम की परवरिश के हवाले से, उनके माल की हिफाजत के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने, क्योंकि दौर जाहलियत से पहले, यानी इस्लाम के आने से पहले दौर जाहलियत के अंदर यतीमों को जो है वो विरासत में भी हिस्सा नहीं दिया जाता था जी। और उनका अपना जो माल होता था, उनके जो वली होते थे, उनके जो सरपरस्त बनते थे, वो उनका माल हड़प कर जाते थे, खा जाते थे, या फिर इस तरह करते थे कि उनका अपने माल के अंदर माल जमा करके अपना हल्का रद्दी माल यतीमों को दे दिया करते थे जब वो बड़े होते थे, और अच्छा माल जो है साफ़ सुथरा माल वो अपने पास। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने चौथा पारा है सूरत अन-निसा के अंदर ये एक मुकम्मल वजाहत के साथ यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इरशाद फरमा दिया, फरमाया व आतुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीथ बित्तय्यिब। यहाँ अल्लाह ताला जल्ला वाला ने देखें कितना तहफ़्फ़ुज़ दिया यतीम के माल को, कि इरशाद फरमाया कि यतीमों को उनके अमवाल दे दो और अपने ख़राब माल को उनके माल के अंदर मिक्स ना करो। सुभान अल्लाह, क्या बात। वला ततबद्दलुल खबीथ बित्तय्यिब, उनका माल साफ़ सुथरा है, आपका रद्दी माल है, उसके अंदर उसको आप मिला रहे हो। फरमाया वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम,
جی۔ اور یہاں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ سبحان اللہ، ان کا مال اپنے مال کے ساتھ مکس نہیں کر مکس سکتے، نہیں کر سکتے، ملا نہیں سکتے۔ جی۔ فرمایا انہو کان حوبا کبیرا، یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنا واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین جل وعلا رحیم کریم ذات ہے، جی۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یتیموں کی حفاظت کے لیے، ان کے تحفظات کے لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے واضح طور پر الرٹ کر دیا کہ خبردار کہیں یتیموں کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ اچھا جی، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، ہم چلتے ہیں مبلغ اسلام محمد عاطف یوسفی صاحب۔ جی علامہ صاحب، یہ بتائیں قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یتیم کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ جیسے علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں 23 جی آیت مبارکہ ہیں ایسی۔ جی، ماشاء اللہ۔ اچھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا اسی والے سے، جی جی، اور یتیم کا مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس راہ سے جو سب سے بھلی ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ کہ وہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرو، جی اس کے مال کی، اور اس کو بڑھاؤ۔ مطلب کہ اگر آپ کے پاس مال ہے جی تو پہلے تو اس کی حفاظت کرنی ہے، جی، اس میں کوئی ایسی کوئی دو نمبری اس کا مال نہیں کھانا، نہیں، قبضہ نہیں کرنا اس پر۔ اوپر قابض نہیں ہو جانا۔ اگر اس کو اس مال میں بھی لے جائے جی تو وہ بھر رہا ہے تو پھر اسی کے مال سے جو نفع کیا ہے جی، بھر گیا، اس کو پورا اس کو واپس بھی لٹاؤ۔ یتیم کو جب وہ بالغ ہو ہاں جائے، جی، سمجھدار ہو جائے، بالغ ہو جائے، جی، اس کو واپس بھی لٹاؤ۔ اور یہاں تک کہ اسی آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے کہ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے۔ سبحان اللہ۔ جوانی کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے نا، کم سے کم 18 سے اوپر جو ہے نا، اس سے پھر اس کا نیچے، مال، اچھا ہاں اس سے اوپر جب ہو جائے، جی، اس کو سمجھ آ جائے اچھے برے کی، جی، پتہ چل جائے کہ اب یہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے، تو پھر اس کا پورا مال اس کے حوالے کر، جو منافع بھی ہے وہ بھی اس کے حوالے کر، پورا اس میں نہیں۔ پھر سورۃ الفجر کی آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی حوالے سے کہ بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ یہ اس حوالے سے کہ امیہ بن خلف کے پاس نا جی قدامہ بن مطعون تھے اور وہ یتیم تھے۔ جی یتیم ہونے کے بعد وہ نا ان کو ان کا حق نہیں دیتے تھے۔ حق سے مراد اگر ان کے پاس کچھ کی مانت بھی تھی تو وہ بھی نہیں دیتے تھے، اگر کوئی اجرت تھی جی، ہر لحاظ پہ ظلم کرتے تھے۔ جب وہ یہ کرتے تھے تو اس کی خبر نبی کریم علیہ السلام تک جب پہنچی کہ بھئی وہ یتیم ہے تو اس کا تھا یہ، تو اس پر یہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری کہ بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اگر وہ یتیم ہے تو یہ تو نہیں نا کہ اس کا سارا مال تم سمیٹ کھا جو پی جو اور اسے ہضم بھی کر جو۔ پھر سورۃ الدعا کی آیت نمبر 9 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم یتیم پر دباؤ نہ ڈالو۔ یہاں پہ ہوتا ہے نا، اللہ معافی دے، چچا یا تائے یا کسی کے پاس وہ پرورش کر رہا ہے، جی، چھوٹا ہے، تو ایویں اس پہ روب دبدبا کہ بھئی یہ کرو وہ کرو، میں وہ کر دوں گا۔ حالانکہ وہ یتیم ہے، اگر اس کا کچھ تمہارے پاس مال ہے یا کسی وجہ سے تمہارے سپرد ہو بھی گیا تو یہ نہیں کہ اس پہ تم اس کو ملازم سمجھو، اچھا اس پر ظلم نہیں کر سکتے، ظلم نہیں کرنا، اور محبت کے ساتھ جو ہے اس کی پرورش کرنی ہے۔ ہاں جی۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں جی، وہ بہت اچھا گھر ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھا گھر ہے۔ اور وہ بہت برا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اللہ، جس گھر میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے وہ بہترین گھر ہے، اور جہاں پر ظلم کیا جائے وہ بدترین گھر ہے۔ بہترین گھر ہے۔ اب یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہے جی تو غور و فکر کرنی چاہیے، پتہ تو سب کو ہی ہوتا ہے۔ جی، اب علماء صاحب نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یتیم کون ہے۔ جی جی، اگر وضاحت کے بعد بھی اگر پتہ ہے تو پھر ان سے محبت شفقت کرنی چاہیے، اور جو ان کا حق ہے وہ ان کے بالغ ہونے تک ان کو پورا دے دینا چاہیے، اور ان پہ دباؤ اور زور جبر نہیں کرنا چاہیے، پیار محبت کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، سیدنا اسما بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میرے پاس ایک یتیم ہے،
تو ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرو جو اپنے بیٹے کے ساتھ سلوک کرتے ہو، اسے بھی اتنا ہی مارو جتنا اپنے بیٹے کو مارتے ہو، یعنی جس طرح بیٹے سے محبت والا سلوک کیا جاتا ہے اسی طرح یتیم سے بھی محبت والا سلوک کرنا چاہیے، اور جس طرح اپنے بیٹے کو ادب سکھانے کے لیے مارا جاتا ہے اسی طرح یتیم کو بھی ادب سکھانے کے لیے بڑے پیار محبت سے اگر سختی بھی کرنی پڑے تو پھر ادب سکھانے کے لیے جو سختی کی جا سکتی ہے، لیکن ظلم اس پر کرنا یہ جائز نہیں ہے، اسلام اس کا حکم نہیں دیتا۔ تو میں مفتی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یتیم کی پرورش کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا احکامات ارشاد فرمائے؟ جی، جس طرح ابھی آپ نے پہلے آیت کریمہ سماعت فرمائی ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین جل وعلا نے یتیم کی پرورش کے لیے مکمل طور پر ایک طریقہ اور ان کا پیریڈ ارشاد فرمایا ماشاءاللہ کہ ان کو کب کہاں کس طرح کیا دینا ہے، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ یتیم کو لاوارث چھوڑ دیا جائے اور ان کا مال اس ڈر سے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ اب ان کا مال ہم کس طرح یہ کریں، اس طرح ہو جائے، لیکن اس کے بارے میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے واضح طور پر تحفظات ارشاد فرما دیے، اور ان کی پرورش کے حوالے سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، جی، اور یتیموں کو جو ہے بطور تربیت ان کا امتحان لیتے رہو، بطور تربیت ان کا امتحان، کس میں؟ حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں، سبحان اللہ، سبحان اس قابل ہو جائیں کہ ان کا اب نکاح، یعنی نکاح تب کیا جاتا ہے کہ جب وہ اچھے برے نفع نقصان کا وہ بالکل خود ذمہ دار ہو سکتا ہے، اس کو پتہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرما دیا کہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ارشاد فرمایا کہ تم ان میں سمجھداری کے آثار دیکھو تو ان کے مال، کیا بات ہے، سبحان اللہ، وَلَا تَأْكُلُوا أَن يَكْبَرُوا، اور فرمایا ان کے مال کو فضول خرچ کر کے ان کے بڑے ہونے کے خوف سے جلدی جلدی کھا بھی نہیں جانا، کھا بھی نہیں جانا، کھا نہیں سکتے تم، قبضہ نہیں کرنا، ہاں قبضہ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بھی نہیں کہ یتیم کے مال کو جامد نہیں کر سکتے، یعنی کہ ایک جگہ رکھ دیں، نہیں، بلکہ اس کے مال سے تجارت کریں، اس کا مال بڑھائیں، سبحان اللہ، اور اس کو سکھائیں، اس کو ٹرین کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا امتحان لیتے رہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دیں، دیکھیں کہ وہ کہاں تک کس طرح کیا کرتے ہیں، سمجھداری سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کرتے، ہاں، اور وہ اپنا پیسہ اڑا تو نہیں دیتے، اگر ان کو خوف ہے، فکر ہے کہ ہم نے اپنا مال کس طرح کیسے کہاں خرچ کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرما دیا کہ پھر اب اگر تم یتیم کے والی ہو، سرپرست ہو، اس کی کفالت کر رہے ہو، تو پھر اگر تم مفلس ہو، تمہارے پاس اور کوئی نہیں، ان کے مال کی حفاظت کرتے ہو، ان کی دیکھ بھال کرتے ہوئے تمہارا وقت اسی میں صرف ہو جاتا ہے، اور تمہارا اپنا کوئی ایک ایسا سسٹم نہیں ہے کہ اپنا کھانا پینا چلاؤ، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا من کان غنیا فلیستعفف، جو غنی ہے تو وہ تو اس کے مال سے بچے، وہ اس کے مال کے قریب نہ جائے، مالدار ہے جی، اور فرمایا من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اور جو حاجت مند ہو، غریب ہو، مفلس ہو، تو پھر وہ دستور کے مطابق جو ہے وہ کھائے، اسراف نہ کرے، اچھے طریقے سے، جو اس کا یعنی کہ ایک اپنا طریقہ ہے کہ جس طرح اس کو پتہ ہے کہ میں اپنی کمائی کے ساتھ کس طرح اپنا گزر بسر کر سکتا ہوں، اس طرح سے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرما دیا کہ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ بنا لو، گواہ بنا لو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرما دیا کہ بعد میں تمہیں کوئی اس طرح پریشانی لاحق نہ ہو تمہارے دل کے اندر، دماغ کے اندر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ جل وعلا کافی حساب لینے والا ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے واضح طور پر یتیم کی پرورش کے حوالے سے، اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرما دیا کہ یتیموں کا مال اور ترکہ، یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جب تم آپس میں کوئی مال تقسیم کر رہے ہو، تمہارے تقسیم کے دوران وہ شخص آ جائے، وہ یتیم آ جائے جس کا اس کے اندر حصہ نہیں ہے، لیکن وہ تمہارے پاس آ گیا، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرما دیا کہ حوصلہ افزائی کے لیے،
बतौर एहसान तबर्रो उनको कुछ ना कुछ दे दो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो उनको कुछ ना कुछ उसमें से हिस्सा दे दो। तो अल्लाह ताला जल्ला वाला ने ये इतनी फरमाया, व इज़ा हादरल क़िस्मता उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। और जब तरका की तक़सीम के वक्त गैर वारिस क़राबतदार यतीम और मिस्कीन भी मौजूद हों तो उस तरका से उन्हें भी कुछ दे दो और उनसे खैर खाही करो। वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, जिस तरह अल्लामा साहब बता रहे थे, और कि उनके साथ सख्ती नहीं कर सकते, सख्ती, मोहब्बत। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स ने आकर दिल की सख्ती का जो है इजहार किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दिल बड़ा सख्त है, नरमी नहीं होती। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा किसी यतीम के सर पर हाथ रख और मिस्कीन को खाना खिला, तेरा दिल नरम हो सुभान अल्लाह, क्या बात है। और किसी यतीम के सर पर हाथ रखना इतना अजर है कि जितने बाल उस हाथ रखने वाले के सर के नीचे आएंगे यतीम के ना, अल्लाह ताला उतनी नेकियां अता सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात है। ये अल्लाह ताला जल्ला वाला ने तरगीब दी है, माशाल्लाह, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान फरमाया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अल्लामा आतिफ यूसुफ़ी साहब की तरफ। अल्लामा साहब ये बताएं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, जी, ये तिरमिज़ी की हदीस है कि आप फरमाते कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान जी, यतीम बच्चे के खाने पीने की कफ़ालत करे, जी, और अल्लाह ताला ज़रूर उस बंदे को जन्नत में दाखिल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ एक बात है कि वो शिरक ना करता हो, शिरक ना करे, शिरक ना करता हो, जी, लेकिन वो ज़रूर अल्लाह तबारक ताला उसकी कफ़ालत की वजह से उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह। फिर एक रिवायत में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप कसरत से ज़िक्र इलाही फरमाते थे और आप नमाज लंबी पढ़ते थे और आप जो ना खुतबा काम करते थे। और लेकिन जब कोई आपके पास यतीम मस्कीन के लिए कोई आता ना आपके पास जी, सवाली बन के, जी, तो आप उसके मसले को हल करने या उसके साथ चलने में ज़रा भी आप शर्म महसूस नहीं करते, सुभान अल्लाह, साथ चल पड़ते, सुभान अल्लाह, कि भाई ये मेरे पास आया है, सुभान अल्लाह, तो मैं ना अगर इसके साथ चला तो कौन इसके साथ चलेगा। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है, जी, ये क्या बात है, आप फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वो पहला शख्स हूँ जो जन्नत में दाखिल होगा, सुभान अल्लाह, मैं सुभान जन्नत अल्लाह, में पहले जाऊँगा। तो कहते जब मैं जन्नत में जाने लगूँगा ना, जी, जी, तो एक औरत आ जाएगी मेरे पास मसला लेके, और मेरे पास आएगी तो मैं पूछूंगा क्या हाजत है, कौन हो तुम, किस वजह से आई हो। तो वो औरत कहेगी कि मैं यतीम बच्चे की परवरिश करती रही हूँ, इस बच्चे की वजह से मैंने दोबारा निकाह नहीं किया। अल्लाह अकबर। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करेगी कि मैंने निकाह नहीं किया, सिर्फ मैंने इसकी परवरिश की वजह से। तो आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने साथ जन्नत में ले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात मतलब कि यतीम की परवरिश के बारे में, चाहे माँ है जी, चाहे कोई भी है करेगा, उसको इतने इनाम मिल रहे हैं, इसमें जी, चाहिए कि यतीम से मोहब्बत और प्यार करना चाहिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद आतिफ यूसुफ़ी साहब यतीम के बारे में इरशाद फरमा रहे थे। नाज़रीन किराम, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6005 में आता है, सैयदना साहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इमामुल मुरसलीन हज़रत सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया कि मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली मुबारक और दरमियानी उंगली मुबारक से इशारा फरमाया और दोनों में कुछ फासला रखा। एक रिवायत में सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि हबीब किबरिया हज़ूर सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया कि यतीम की परवरिश करने वाला अगरचा वो उसका रिश्तेदार हो या ना हो, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। और हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी शहादत की उंगली मुबारक और दरमियानी उंगली मिलाकर इशारा फरमाया।
کہ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے ہوں گے. کتنا آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کی پرورش کرنے والے کو انعام عطا فرمایا. تو میں مفتی صاحب کی یہ سوال کرتا ہوں، مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ یتیم کا جو مال ناحق کھا جاتے ہیں ان کے بارے میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، کیا وعید فرمائی؟ یتیم کا مال ناحق کھانے والوں کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر جو ہے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے. جی. مسلم شریف کے اندر بھی ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، نسائی شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے. جی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو تو عرض کی گئی وہ کون سی ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ شرک کرنا، یعنی کسی کو شریک ٹھہرانا. جی. اور فرمایا جادو کرنا. جی. تیسرے مقام پہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کسی کو ناحق قتل کرنا. چوتھے مقام پر ارشاد فرمایا سود کھانا. جی. 5ویں مقام پر فرمایا یتیم کا مال ناحق کھانا. اللہ اکبر. اور اسی طرح فرمایا کہ میدان جنگ میں جی. پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا، اور فرمایا بے قصور پاک دامن عورت پر تہمت لگانا. جی. یہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں. تو اس میں جو ہمارا مین آج ہے کہ اس میں یتیم کا مال ناحق کھانے والا، جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عظیم ہے کہ معراج کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھا کہ لوگوں کے ہونٹوں کے اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہونٹ ہیں. جی. اور ان ایسے شخص ان پر معمور ہیں، مسلط ہیں کہ جو ان کے منہ کو کھولتے ہیں اور آگ کے بڑے بڑے پتھر ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، اور وہ پتھر ان کے منہ سے جاتے ہیں نیچے چیرتے ہوئے ان کے نچلے دھڑ سے نکل جاتے ہیں. تو جبریل امین سے تعلیم امت کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کیا کون ہے اور یہ کیا وجہ ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یتیموں کا ناحق مال کھانے والے لوگ ہیں، اللہ اکبر، جن کے پیٹوں میں اب آگ بھری جا رہی. اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں جب قبروں سے اٹھیں گے تو میدان محشر میں آئیں گے، ان کی آنکھوں سے، ان کے منہ سے، ان کے کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے. اللہ اکبر. اور بتایا جا رہا ہوگا، ہر کوئی دیکھ رہا ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کا مال ناحق کھاتا تھا. اللہ اکبر. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں یتیم کا جو مال کھاتے ہیں ان کے بارے میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید فرمائی اس کے بڑے خوبصورت احسن طریقے سے آپ نے جواب ارشاد فرمایا. یہ نادر بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر کیا قرآن مجید میں ہے اور عید الاضحیٰ کے کیا معنی ہے، کیا یہ سیدنا اسحاق علیہ السلام سے بھی تعلق رکھتی ہے؟ نادر بھائی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب اگلے پروگرام میں مفتی صاحب تشریف لائیں گے تو ان سے آپ کے اس سوال کا جواب بھی مختصر جواب دیں. مختصر جواب ارشاد فرما دیں. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جو پہلے اس کا پورا پروسیجر ہے، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حکم پر اس طرح کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا جان سے عرض کی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جان آپ کو جو حکم ہے وہ کر گزرے، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم صبر کرنے والا پائیں. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ صافات کے اندر بھی ذکر ارشاد فرمایا. عید الاضحیٰ کے کیا معنی ہے؟ عید الاضحیٰ کے معنی ہے قربانی کی عید. اضحیٰ اضحیہ سے بنا ہے جس کا معنی قربانی کرنا. تو اس لیے اس میں جو ہے مسلمان صاحب استطاعت وہ قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اس لیے اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں. تو کیا اس کا سیدنا اسحاق علیہ السلام سے بھی تعلق ہے عید سے؟ ہاں جی، عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ نہیں، اس کے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یہ مسلمانوں پر یہ عید اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، سبحان اس کو یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے جو عمل کیا، تو پھر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس سنت کو، اس طریقے کو اجاگر رکھنے کے لیے جو ہے مسلمانوں کے لیے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو ہے یہ
عید کو اضحیٰ کا تحفہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے نادر بھائی کا جواب ارشاد فرمایا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء کے آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ لوگ برکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والوں کو یہ پیغام دے دیا، ارشاد فرما دیا کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھائیں گے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور ان قریب وہ برکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اور مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ نے تفسیر مزید شریف جلد 2 صفحہ نمبر 267 میں لکھا ہے کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات ایک ایسی قوم دیکھی کہ جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے، اوپر والا ہونٹ اوپر کے نتھرے سے سمٹا ہوا تھا اور نیچے والا ہونٹ پیٹ پر لٹک رہا تھا، اور جہنم کے دروگے جہنم کے جو انگارے ہیں ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں کہ دوزخ کے انگارے ان کے منہ میں ڈالے جا رہے ہیں، اوپر والا ہونٹ اوپر کے نتھرے سے سمٹا ہوا ہے، نیچے والا ہونٹ پیٹ میں لٹک رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے تھے۔ اور امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن قبروں سے ایک قوم کو اٹھائے گا جن کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اور آپ نے مفتی صاحب سے سنا کہ ایسے یہ لوگ ہیں کہ جن کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، ناک سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، کن کے؟ جو دنیا میں یتیموں کا مال جو ہے وہ ظلم کرتے ہوئے کھائیں گے۔ اور تفسیر در منصور میں آتا ہے، اور آگے یہ تو آپ نے علامہ صاحب سے مفتی صاحب سے سن لیا کہ آگ کان سے اور ناک سے آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ امیر المومنین خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت جسد غذی بحرام، کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی غذا حرام سے ہے۔ یتیم کا مال جو ظلم سے کھائے گا وہ حرام کھا رہا ہے، جو یتیم کا مال ظلم کرتے ہوئے کھائے گا وہ حرام کھا رہا ہے، تو یہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واضح طور پر فرما دیا۔ ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرما دیا کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی غذا جو ہے وہ حرام سے ہے، حرام کھانے والا جو جسم ہے وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ تو اس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے رزق حلال کمانا چاہیے۔ رزق حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ یتیموں سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق سے جو محبت رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ تو اپنی گلیوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں دیکھیں کہ جو یتیم ہے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا کرے۔ مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ کریم اتنی ہی اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو آج وہ وقت ہے کہ آج ہم ہر لمحے جو ہے وہ نیکیاں اکٹھی کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز نیک بھی پچھتائیں گے، گناہ گار بھی پچھتائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ گناہ گار اپنے گناہوں کی وجہ سے پچھتائیں گے، لیکن نیک کیوں پچھتائیں گے؟ تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اس لیے پچھتائیں گے کہ جب انہیں ان کی نیکیوں کا صلہ مل رہا ہوگا تو وہ کہیں گے کاش ہم نے وہ بھی نیکی کی ہوتی، کاش ہم نے وہ بھی نیکی کی ہوتی۔ کل کاش کرنے کی بجائے آج جو اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے اس زندگی کی اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے آج جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، قبر میں بھی کامیاب ہیں، روز محشر بھی کامیاب ہوں گے۔ تو میں مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پروگرام کے اختتام پر جو ہے وہ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام،
اللهم بارك لنا في علمنا وعملنا ورزقنا وحياتنا ومالنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم آمين اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وأعوذ بك من فتنة المآثم والمغرم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، تیری رضا تیری خوشنودی کے لیے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور اپنے پیارے بزرگوں کے فیض سے یا رب العالمین آج ہم دین اسلام کا پیغام سنانے کے لیے حاضر ہوئے۔ ہم سب کا یہاں بیٹھنا اور دین کی باتیں سنانا قبول فرما آمین یا رب العالمین۔ ہم سب کو اسی طرح صحیح طریقے دین اسلام کا پیغام پہنچانے، اس پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین۔ منیر اسلام ٹی وی اور اس کے جتنی بھی ٹیم ہے، اس کے جتنے بھی پیارے بھائی ہیں یا رب العالمین دن رات محنت کر رہے ہیں، ان کو دن لاکھ گنا رات 11 لاکھ گنا کامیابی کامرانی اور ترقی عطا فرما۔ آمین آمین ان کو مزید یا رب العالمین دین اسلام کی خدمت کر کے دنیا و آخرت سواتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔